مکہ کی رات گہری تھی، گلیاں خاموش تھیں۔ ایک شخص تلوار ہاتھ میں لیے تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کا مقصد واضح تھا، اسلام کے پیغام کو ختم کرنا۔ یہ شخص تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اور ان کی نظر کے سامنے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چند لمحوں بعد یہی دشمن اسلام کا سب سے بڑا محافظ بن گئے۔ اسلامی تاریخ میں کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو پوری امت کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا ایسا ہی فیصلہ کن واقعہ تھا۔ ابتدا میں وہ اسلام کے سخت مخالف تھے، مگر قرآن کی چند آیات نے ان کے دل بدل دیے، اور جو شخص اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا وہ اسلام کے سب سے مضبوط ستون بن گئے۔ یہ واقعہ نہ صرف ایک انسان کی زندگی بدلنے والا تھا، بلکہ پورے مکہ کے مسلمانوں کے لیے ہمت اور طاقت کا سبب بن گیا۔ مکہ کی گلیوں میں دھوپ نے زمین کو سونا سا کر دیا تھا۔ لوگ آہستہ آہستہ چھپ کر گھروں میں رہتے تھے، خوف اور ہچکچاہٹ کے عالم میں۔ چھوٹے بچے والدین کے سائے میں آوازیں سن کر سہم جاتے تھے۔ اسلام کے ابتدائی دنوں میں یہ شہر مکمل تبدیلی کے دہانے پر تھا۔ مومن چھپ کر عبادت کر رہے تھے، قرآن کی تعلیم دے رہے تھے، اور بعض اپنی جان کی قیمت دے رہے تھے۔ قریش کے سرداروں کے لیے یہ ناقابل برداشت تھا۔ ان کے نزدیک اس سب کی وجہ ایک ہی شخص تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی دوران ایک شخص اپنے غصے کی انتہا تک پہنچ چکا تھا۔ وہ شخص تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ ان کے چہرے پر غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ان کے دل میں سوچ کی شدت تھی، اسلام کو ختم کرنا۔ تلوار ہاتھ میں وہ اپنے ارادے کے ساتھ گلیوں سے آگے بڑھے۔ ہر قدم کے ساتھ غرد و غبار اڑ رہا تھا، اور ان کے پیچھے چھپی ہوئی آنکھیں خوف زدہ ہو رہی تھیں۔ راستے میں ایک شخص نے انہیں روکا اور کہا، عمر، کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ لیکن یہ سن کر ایک ہچکچاہٹ ان کے دل میں اتر گئی۔ وہ سیدھا اپنی بہن کے گھر کی طرف بڑھے۔ ان کے اندر ایک چھوٹا سا سوال تھا، مگر وہ اسے دبا کر آگے بڑھ رہے تھے۔ گھر کے اندر ایک خاموش اور پرسکون ماحول تھا۔ چراغ کی ہلکی روشنی میں قرآن کے صفحات چمک رہے تھے۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہا اپنے شوہر حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ اور صحابی حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ بیٹھے قرآن کی تعلیم دے رہے تھے۔ دروازہ زور سے بجا، دھم دھم۔ گھر میں خاموشی چھا گئی۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ فوراً چھپ گئے۔ دروازہ کھلا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے پوچھا، یہ آواز کیسی تھی جو میں نے سنی؟ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، کچھ نہیں، بس تعلیم دے رہے تھے۔ مگر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو یقین نہ آیا۔ انہوں نے اپنے بہنوئی کو پکڑ لیا اور گھر میں کشیدگی پھیل گئی۔ اسی لمحے حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہا نے آگے بڑھ کر کہا، ہاں عمر، ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ انہوں نے بہن کو دھکا دیا، مگر اس کے باوجود ان کے حوصلے میں کمی نہ آئی۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے۔ ان کی نظر اپنی بہن کے چہرے پر پڑی۔ خون بہہ رہا تھا، مگر ایمان مضبوط تھا۔ ان کے اندر جذبات کا طوفان اٹھ رہا تھا۔ انہوں نے پوچھا، یہ لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہا نے قرآن کا صحیفہ ان کے سامنے رکھا۔ یہ آیات سورہ طٰہٰ کی تھیں، اور ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل کیا کہ تم مشقت میں نہ پڑھو۔ جیسے جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آیات پڑھی، ان کے دل میں تبدیلی آتی گئی۔ ان کے چہرے کا سخت پن نرم ہو گیا۔ ان کے دل میں قرآن کی حقیقت اتر رہی تھی۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے کہا، عمر، یہ وہ کلام ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں۔ حضرت
عمر ہے، یہ وہ کلام ہے جس کے لیے رسول اللہ ہزار دعا کرتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ صحابہ نے جواب دیا، دار ارقم میں ہیں، وہی مسلمان خفیہ طور پر اجتماع کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تلوار ہاتھ میں لیے دار ارقم کی طرف روانہ ہوئے۔ صحابہ خوفزدہ ہو گئے، مگر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر وہ خیر کے لیے آئے ہیں تو اچھا ہے، ورنہ ہم خود ان کا مقابلہ کریں گے۔ دروازہ کھولا گیا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے۔ خاموشی چھا گئی۔ چراغوں کی ہلکی روشنی میں چھوٹے چھوٹے چہرے خوف اور حیرت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ہر قدم پر زمین کی خشکی، ہر سانس میں خوف کی سرسراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ایک سافٹ ڈیوائن چہرہ مکمل چھپا ہوا، ہاتھ اور پاؤں میں بھی نور، محفوظ اور مقدس۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر تم کب تک حق سے دور رہو گے؟ یہ الفاظ سیدھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دل میں اترے۔ ان کے دل میں خوف، احترام اور تجسس ایک ساتھ اٹھنے لگا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ سے کہا، یہ لوگ، یہ آیات، یہ کلام، یہ طاقت کہاں سے آ رہی ہے؟ ان کی آنکھیں قرآن کی طرف مڑیں، ان کے اندر تبدیلی کے بیج بوئے جا رہے تھے۔ ہر لفظ، ہر حرف ان کے دل میں اتر رہا تھا اور ان کی روح میں نرمی پیدا ہو رہی تھی۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہا نے نرمی سے کہا، عمر اللہ کا کلام ہمیشہ حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ان کی باتیں سیدھے دل میں اتری۔ ان کے اندر جو سختی اور غرور تھا وہ دھیرے دھیرے ختم ہو رہا تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں اسلام قبول کرنے آیا ہوں۔ صحابہ خوشی سے اللہ اکبر کہنے لگے۔ یہ لمحہ اسلامی تاریخ میں ایک سنگ میل تھا۔ مکے کی گلیوں میں خاموشی چھا گئی، مگر دلوں میں امید اور ایمان کی روشنی پھیل گئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی تبدیلی پورے شہر میں محسوس ہوئی اور مسلمانوں کو نئی طاقت اور ہمت ملی۔ ابتدا میں وہ اسلام کے سخت مخالف تھے، مگر قرآن کی چند آیات نے ان کے دل بدل دیے، اور جو شخص اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا وہ اسلام کے سب سے مضبوط ستون بن گئے۔ یہ واقعہ نہ صرف ایک انسان کی زندگی بدلنے والا تھا، بلکہ پورے مکہ کے مسلمانوں کے لیے ہمت اور طاقت کا سبب بن گیا۔